بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تینوں نو مسلم بے حد خوش تھے۔ قاسم ان کے ساتھ دیر تک اسلامی اعمال و فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کے موضوع پر باتیں کرتا رہا اور انہیں دیر تک اسلامی فرائض ادا کرنے کے طریقے سمجھاتا رہا۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور رات گزر گئی۔ قاسم نے نماز فجر باجماعت ادا کروائی اور اس کے حلق سے قرآن حکیم کی شیریں تلاوت سن کر تینوں نو مسلم وجد میں آ کر رونے لگے۔ صبح دن چڑھا تو قاسم لشکرگاہ لوٹا اور اپنے خیمے میں آ کر سو گیا۔ سلطان مراد خان ثانی چند روز بوسنیا میں مقیم رہا اور پھر لشکر کا پڑاؤ اٹھا لیا۔ اب وہ واپس دارالسلطنت ادرنا کی جانب کوچ کر رہا تھا۔ اس دوران قاسم نے سلطان سے البانیہ جانے کی اجازت لینا چاہی تھی، لیکن سلطان نے انکار کر کے کہا، قاسم بن ہشام، یہ وقت نہیں کہ تمہیں دارالسلطنت یا لشکر سے دور بھیج دیا جائے۔ ہم پے در پے یلغاروں سے فارغ ہوئے ہیں اور ابھی حالات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہونیانڈے ابھی زندہ ہے اور اس کے پرچم تلے ابھی ہنگری کی پوری فوج ہے۔ ہم ہونیانڈے کو بھی ضرور سبق سکھائیں گے، لیکن ابھی ہم اپنے تھکے ہوئے لشکر کو واپس دارالسلطنت لے جانا چاہتے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ ادرنا چلو، وہاں سے ہم تمہیں البانیہ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چنانچہ قاسم کو بھی لشکر کے ہمراہ ادرنا کی طرف لوٹنا پڑا۔ ابھی سلطانی لشکر ادرنا پہنچا بھی نہیں ہوگا کہ ادھر بوسنیا میں ایک دن بوسنیائی شہزادی جو اب حمیرہ تھی، اچانک اعلان کیا کہ وہ بوسنیا میں رہنے کی بجائے اسلامی دارالسلطنت ادرنا جانا چاہتی ہے۔ حمیرہ اکیلی تھی۔ بوسنیا کے شاہی خاندان کا خاتمہ ہو چکا تھا اور عباس کے سوا کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حمیرہ نے ایک اسلامی شہر میں جا کر زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بات عباس اور مریم نے سنی تو وہ بھی اس کے ہمراہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ان تین افراد پر مشتمل یہ قافلہ بھی لشکر کے 23ویں روز ادرنا کی جانب چل کھڑا ہوا۔ سلطانی لشکر باغیوں کو سزائیں دے کر اور حدود سلطنت کو پہلے سے زیادہ وسیع اور بڑا کر کے دوبارہ ادرنا پہنچ گیا۔ قاسم میدان جنگ سے کامیاب و کامران لوٹا تھا۔ اس کے واقعات سن کر اس کے اہل خانہ باغ باغ ہو گئے۔ اس کے بھائی طاہر نے اس کا ماتھا چوما، والدین نے اسے سینے سے لگایا اور بھتیجوں نے خوب ہلا گلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ لیکن اس کے دل میں ابھی ایک کسک تھی جو اسے کسی پل چین نہیں لینے دیتی تھی، اور وہ تھی گمشدہ مارسی کی یاد۔ اس نے مارسی کے ساتھ سدا ایک ساتھ رہنے کے عہد و پیما کیے تھے، اور مارسی کے بغیر اسے یوں لگتا تھا جیسے ساری کی ساری دنیا ویران پڑی ہے۔ بلا آخر لشکر کے واپسی سے تیسرے روز اس نے سلطان سے مل کر اجازت لینے کا فیصلہ کیا اور تیاری کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اجازت ملتے ہی ذرا سی دیر کیے بغیر وہ البانیہ کی جانب روانہ ہو سکے۔ وہ سپہر کے بعد گھر سے نکلا تاکہ بعد از نماز مغرب سلطان کو اس کے محل میں مل سکے۔ وہ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار ادرنا کے بڑے بازار سے گزر رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ سلطان اسے فی الفور البانیہ جانے کی اجازت دے دے۔ جنگ سے سلطانی لشکر واپس لوٹا تھا۔ ادرنا کے بازاروں میں بھیڑ بڑھ گئی تھی۔ عیسائی لشکر سے چھینا گیا مال غنیمت، اناج، گھوڑے، تلواریں، لباس اور نہ جانے کیا کیا ادرنا کے بازار میں فروخت ہو رہا تھا، لیکن قاسم ہر چیز سے بے نیاز مارسی کے بارے میں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک چوک پر پوری قوت کے ساتھ اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لینی پڑیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے مارتھا کی ادھیڑ عمر خادمہ کھڑی تھی، وہی خادمہ جو مارتھا کے قتل کی چشمدید
شدید گواہ تھی۔ ادھیڑ عمر خادمہ زندہ بچ گئی تھی۔ مارسی کے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد اب تک وہ ماری ماری پھر رہی تھی۔ لوگ اسے بھکاری سمجھ کر کھانے پینے کو کچھ دے دیتے اور جامع مسجد کے دروازے پر سو جاتی۔ قاسم اسے پہچانتا تھا۔ اس نے ادھیڑ عمر خادمہ کو دیکھا تو کود کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک خوانچہ فروش کے نزدیک کھڑی مفلوق الحال خادمہ کے پاس گیا۔ پہلے کچھ دیر تو خادمہ قاسم کو پہچان ہی نہ سکی اور پھر جوں ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک نظر آئی، وہ چیخ مار کر قاسم کے قدموں میں گر پڑی۔ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ قاسم نے سر بازار خود کو تماشا بنتے دیکھا تو خادمہ کو شانوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ مارسی کی خادمہ کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا۔ اب اس نے سلطان سے ملنے کا فیصلہ ملتوی کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ مارسی کی خادمہ کی سرراہ ملاقات یقیناً قدرت کی طرف سے ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ پہلے مارسی کی خادمہ سے واردات کی تفصیل دریافت کی جائے۔ وہ مارسی کی خادمہ کو کرائے کی سواری میں سیدھا گھر لے کر آ گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب قاسم اپنے گھر میں داخل ہوا۔ گھر پر سب موجود تھے۔ سب سے پہلے قاسم کی بابی نے ادھیڑ عمر خادمہ کو دیکھا اور حیرت سے اپنے ہاتھ کا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ قاسم نے سنجیدہ چہرے سے بابی کی جانب دیکھا اور کہا، یہ غزالہ کی خادمہ ہے۔ غزالہ کے اغوا سے لے کر اب تک ماری ماری پھر رہی ہے۔ آج کے بعد یہ یہیں رہے گی، گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے گی۔ سکینہ قاسم کی بات سن کر تیزی سے آگے بڑھی اور مارسی کی خادمہ کو گلے سے لگا لیا، لیکن مارسی کی خادمہ قاسم کی بات کے بعد پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ قاسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلنا چاہتے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اس کو بولنے سے روک دیا ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں سے بمشکل چند الفاظ ادا ہوئے، یہ غزالہ کون ہے؟ کیا آپ مارسی بی بی کو غزالہ کہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارسی بی بی اغوا ہوئی ہے تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اتنا کہہ کر خادمہ خاموش ہو گئی اور قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تو کیا مارسی اغوا نہیں ہوئی؟ اگر وہ اغوا نہیں ہوئی تو وہ کہاں گئی؟ قاسم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بڑی تیزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگا کہ کاش مارسی خیر خیریت سے ہو، لیکن خادمہ کی بات سے اس کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ خادمہ کوئی خبر سنانے والی ہے۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مارسی اغوا نہیں ہوئی تو کہاں گئی؟ لیکن خادمہ قاسم کو جواب دینے کی بجائے داڑیں مار مار کر رونے لگی۔ خادمہ کی داڑیں سن کر قاسم کے ماں باپ بھائی بہن حتیٰ کہ اس کے ننھے بھتیجے بھی حیران ہو گئے۔ خادمہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر اسے بمشکل چپ کروایا اور مارسی کے بارے میں دریافت کیا۔ خادمہ نے ہچکیوں بھری آواز میں کہا، مارسی بی بی بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس کی ماں کی اکیلی نعش کیوں ملی ہے؟ قاسم کے بھائی نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ خود قاسم تو گم سم کھڑا تھا۔ قاسم کی ماں اور بھابی نے طاہر کی بات دہرائی۔ تب خادمہ نے کہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مارسی بی بی نے اپنی ماں کے قتل کے بعد حملہ آوروں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پھر جب وہ تھک گئیں تو اپنی آبرو بچانے کے لیے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں کھونپ لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مارسی بی بی کے خون سے ان کا پورا جسم لت پت ہو رہا تھا اور وہ آخری ہچکی لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی تھی۔ پھر ابو جعفر اور اس کے ساتھی نے مارسی بی بی کی نعش کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ باہر ان کا ایک ساتھی بھی موجود تھا۔ میں نے یہ سارا سانحہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں اس سانحے کے بعد آپ کے گھر آنا چاہتی تھی لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ میرے اندر محل میں جانے کی جرت نہیں تھی۔ میں نے بازار میں بہت سے لوگوں سے آپ کا پتہ پوچھا لیکن مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا۔ قاسم کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں
اور ایک طرف دیوار سے لگ کر کھڑا تھا، جبکہ اس کی ماں اور بابی خادمہ کی باتوں کے ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھیں۔ طاہر کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں بوڑھے ہشام کی باروب آواز گونجی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت غزالہ بے ہوش ہو اور وہ اسی لیے اسے ساتھ لے گئے ہو۔ اگر وہ شہید ہو گئی ہوتی تو وہ لوگ اسے اٹھا کر ہی کیوں لے جاتے؟ لیکن مارسی کی خادمہ نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں، مارسی کی گردن ڈھلک چکی تھی۔ اور پھر انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو تلوار کھونپی تو اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اگر بچ بھی جاتی تو ہوش میں آتے ہی خود کو پھر ختم کر لیتی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ مارسی بی بی بھی شہید ہو چکی ہے۔ قاسم کو تو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا، وہ سب کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوسرے کمرے آ گیا۔ مارسی اس کی محبت تھی۔ وہ اور مارسی کچھ ہی دنوں بعد ایک ہونے والے تھے۔ قاسم کو اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا۔ اس کے دل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مارسی مر چکی ہوگی، لیکن یقین کرنے کے سوا اب اس کے پاس چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ابو جعفر نے جھوٹ بولا تھا کہ مارسی زندہ ہے۔ قاسم دیر تک یہی سوچتا رہا۔ اسے ابو جعفر نے بتایا تھا کہ مارسی کو البانیہ بھیج دیا گیا ہے۔ قاسم نے سوچا کہ شاید ابو جعفر نے شدید تشدد کے ڈر سے مارسی کی شہادت کا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ قاسم دیر تک انتہائی دکھی دل کے ساتھ مارسی کی موت و حیات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تو اسے بھی ایسا لگنے لگا تھا جیسے مارسی اس سے بہت دور چلی گئی ہو۔ گھر والے اس کے پاس آئے، بیٹھے، اسے دلاسا دیا اور چلے گئے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی سب آئے، لیکن اسے کسی کے آنے جانے کی خبر نہ ہوئی۔ وہ مارسی کی جدائی میں گم تھا۔ وہ ابو جعفر کے زندہ بچ جانے پر اپنے دل کو نوچ نوچ کر کھاتا رہا۔ آج کی رات گزارنی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ وہ رات بھر جاگتا رہا اور مارسی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اگلے دن اس نے آغا حسن کے ساتھ مل کر مارسی کے بارے میں نئی اطلاع پر گفتگو کی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کسی عقل مند اور وفادار ساتھی کو البانیہ بھیج کر مارسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسے ایک امید سی تھی کہ ہو سکتا ہے مارسی زندہ ہو۔ اس نے اپنے دوست آغا حسن کو تمام کہانی سنائی اور پھر اس کے مشورے سے ینیچری کے ایک وفادار سپاہی ابراہیم کو البانیہ کی جانب روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند دن بعد ابراہیم بیس بدل کر البانیہ کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ اس دوران قاسم کو سلطان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لیکن آج جب اس نے یہ سنا کہ سلطان نے ایک مرتبہ پھر شہزادہ محمد کو تخت نشین کر کے گوشہ نشینی اور زاہد و عبادت کا فیصلہ کیا ہے تو وہ سلطان سے ملنے کے لیے محل چلا گیا۔ آج اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ شہزادہ محمد سے بھی ملاقات کرے گا، لیکن سب سے پہلے وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قاسم جب سلطان کے کمرے ملاقات میں حاضر ہوا تو اسے سلطان کے نورانی چہرے پر ایک عارفانہ سی مسکراہٹ دکھائی دی۔ اس نے انتہائی ادب کے ساتھ سلطان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور خاموش کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ قاسم بن ہشام ہمیں فراموش کر چکا ہے، لیکن تمہاری آمد بتاتی ہے کہ ہم ابھی تک تمہیں یاد ہیں۔ سلطان کے لہجے میں چھپا پیار بھرا طنز قاسم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا اور اس نے انتہائی لجاجت کے ساتھ کہا، نہیں سلطان معظم، خدا میری زندگی میں وہ دن نہ لائے کہ میں آپ جیسے محسن انسانیت کو بھول جاؤں۔ میں دراصل ہر روز قدم بوسی کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا، لیکن ہر بار بدنصیبی آڑے آتی رہی۔ آج سلطان معظم کی دوبارہ خلوت نشینی کا سنا تو بدنصیبی کو بدکار کر حاضر خدمت ہو گیا۔ بہت خوب، دولت غم نے تمہیں حسن گفتگو سے مالا مال کر دیا ہے۔ دولت غم؟ میں نالائق سلطان معظم کا حسن کنایا سمجھ نہیں پایا۔ ہمارا مطلب ہے البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی گمشدگی نے تمہیں کافی مزمحل کر دیا ہے، اسی کو ہم دولت غم کہہ رہے ہیں۔ سلطان کا اشارہ سن کر
قاسم نے سر جھکا لیا۔ سلطان نے 2 قدم آگے بڑھا کر قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، قاسم بن ہشام، تم ہمارے بیٹوں جیسے ہو، یاد رکھو ہم تمہاری طرف سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم نے محاذ جنگ سے لوٹتے ہی اپنے ایک خاص قاصد کو سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دیا ہے۔ سکندر بیگ ہمارے ایلیچی سے ذاتی طور پر واقف ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری بات کو نہیں ٹھکرائے گا، کیونکہ ہم نے اسے اپنے بیٹوں سے بڑھ کر پیار اور محبت دی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے بغاوت کی ہے، لیکن ہم اس کی بغاوت کو ایک لاڈلے بیٹے کی ضد سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن سلطان معظم سکندر بیگ نے صرف بغاوت ہی نہیں کی، اس نے اپنا مذہب بھی بدل لیا ہے، بالفاظ دیگر وہ مرتد ہو چکا ہے۔ ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ہماری شفقت پدری کو یاد کر کے ضرور لوٹ آئے گا۔ ہم نے اس کو اپنی محبت کی کچھ نشانیاں بھیجی ہیں، ہمیں امید ہے کہ وہ البانوی کنیز کی بیٹی کو ہمارے احسانات کے بدلے واپس کر دے گا۔ لیکن قاسم کو ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ سکندر بیگ سلطان کی بات مان کر مارسی کو واپس کر دے گا۔ اول تو اسے مارسی کے زندہ ہونے کا بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، سلطان معظم، شہزادہ محمد ابھی کم عمر ہے اور سلطنت کے دشمن ہر وقت طاق میں بیٹھے ہیں۔ میں سلطان معظم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ پاسبان ملت کی توجہ ینیچری کے سپاہیوں کی طرف مبذول کراؤں، جو گزشتہ کئی دنوں سے پھر تنخواہوں کی کمی کا تذکرہ لے بیٹھے ہیں۔ سلطان معظم، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ادرنا میں پھر کوئی سازش پروان چڑھ چکی ہے، اور خصوصاً قیصر قسطنطنیہ نے اس سازش کا جال بھی سلطان معظم کی غیر موجودگی میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ قاسم نے سلطان کی خلوت نشینی سے پیدا ہونے والے خدشات کا ذکر اور تازہ ترین حالات کی تفصیل سلطان کے سامنے پیش کر دی، لیکن اس مرتبہ سلطان نے چونکنے کی بجائے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم فکر مت کرو، ہمیں تنخواہوں کے مطالبات کی اطلاع مل چکی ہے اور ہم نے ینیچری کے سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھانے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ مطالبات کسی سازش کے نتیجے میں نہیں آئے، بلکہ ایک مدت سے سپاہیوں کے اس مطالبے کی ہمیں اطلاع دی جاتی رہی ہے، لیکن سلطان کی تسلی سے سلطان خود مطمئن ہو تو ہو، قاسم مطمئن نہیں تھا۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے قیصر کے جاسوس ابھی تک ادرنا میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ اور دیر بھی سلطان کے پاس رہا۔ اس دوران سلطان نے اسے بتایا کہ وہ ایک بار پھر عیدین کی فضاؤں میں اپنے معمولات میں مشغول ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ سلطان کا فیصلہ تھا اور قاسم اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ چپ رہا۔ واپسی پر قاسم شہزادہ محمد سے بھی ملا اور باقی کا تمام دن وہ تقریباً ایک ساتھ رہے۔ چند دن بعد سلطان عیدین کی خانقاہ میں جا چکا تھا اور شہزادہ محمد ایک مرتبہ پھر سلطان محمد خان بن کر تخت حکومت پر جلوہ افروز تھا۔ ادرنا میں خوب چہل پہل تھی۔ نئے سلطان کی تخت نشینی کے موقع پر جشن تاج پوشی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ گزشتہ فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کے باشندوں کو پھر سے باغ و بہار کر دیا تھا۔ ادرنا کی گلیاں اور بازار خوب سجے ہوئے تھے۔ دور دراز کے مسافر اور سوداگر اپنا اپنا مال و متاع لیے ادرنا پہنچ آئے تھے۔ روزانہ صبح جب شہر کے دروازے کھلتے تو سوداگروں اور مسافروں کا تانتا بن جاتا، جانے والوں سے زیادہ تعداد آنے والوں کی ہوتی۔ دروازے کے سپاہی دن بھر رنگا رنگ لوگوں کو دیکھتے۔ قاسم بھی روزانہ صبح ینیچری کے مسکر جانے کے لیے فصیل کے دروازے سے گزرتا۔ ایک روز وہ اپنے وقت پر اسی دروازے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یورپ کی جانب سے آنے والے ایک قافلے پر پڑی۔ قافلہ نہ بہت بڑا تھا اور نہ چھوٹا، یہ قافلہ بھی سوداگروں کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ فصیل سے باہر سامان سے لدے اونٹ قطار میں بیٹھے تھے اور قافلے میں شامل مرد و خواتین نیچے زمین پر جگہ جگہ چٹائیاں بچھا کر کھانے پینے میں مشغول تھے۔ قاسم نے
काफले के करीब से गुजरते हुए अजराह मालूमात एक सौदागर से पूछा, भाई साहब ये काफिला किस मुल्क से आया है? हमारा काफिला सर्बिया की सरहदात से आया है। कासिम ने रुके बगैर ये सवाल किया था और फिर अपने घोड़े की लगामें ढीली छोड़ दी थी, लेकिन सर्बियाई सरहदात का जिक्र सुनते ही न जाने क्यों उसके जहन में सर्बियाई शहजादी की तस्वीर घूमने लगी। कासिम का घोड़ा अपनी रफ्तार से दौड़ता हुआ मस्कर की जानिब उड़ा चला जा रहा था। सर्बियाई सरहदात से आने वाला काफिला अदरना पहुंचते ही मुंतशिर होने लगा था। काफिले में शामिल हर फर्द अपनी अपनी मंजिल की जानिब चल दिया था, लेकिन दो अजनबी औरतें और एक बूढ़ा मर्द अभी तक शशोपंज में मुब्तला थे। अदरना में उनको जानने वाला एक ही शख्स था और वो था कासिम बिन हिशाम, क्योंकि ये दोनों औरतें हुमैरा और मरियम थीं और बूढ़ा मर्द अब्बास था।